بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ کے اوپر جیسا انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا تھا۔ یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے دوستو کہ اگر صرف تم عربی میں نہیں پڑھ سکتے، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسا انہوں نے ہمارے اوپر کیا تھا۔ اللہ ہم کو ایک وقت یاد دلا رہا، ایک چیز یاد دلا رہا کہ تم اپنے ماں باپ کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہو نا، یو ہیو فارگٹن یور پیرنٹس، رائٹ؟ تو تم ماں باپ کے اس احسان کو، جبکہ ماں باپ کے کوئی احسان کو کوئی نہیں اتار سکتا، یہ یاد رکھو۔ انہوں نے جو ہمارے اوپر رحم کیا، انہوں نے جو ہمارے اوپر احسان کیا، جو فیور کیا، ماں باپ کے چھوٹا بھی فیور جو انہوں نے کیا نا، ویری اسمال، وہ فیور بھی ہم نہیں اتار سکتے، اتار ہی نہیں سکتے۔ ماں یہ ذہن میں، تصور میں بھی نہیں لانا کہ اگر تم نے ماں باپ کو گولڈن سپون میں بھی کھانا کھلایا، گولڈن سپون میں، گولڈن پلیٹ میں بھی تم کھانا کھلا رہے ہیں اور ان کو بڑے آرام کے ساتھ رکھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی تم یہ نہیں سوچنا، اس وقت بھی تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں ماں کو گولڈن پلیٹ میں اور گولڈن سپون میں کھانا کھلا رہا ہوں، میں اتنا ان کو لیوشلی رکھ رہا ہوں، اتنا گرینڈ طریقے سے رکھ رہا ہوں، اتنے بڑے گھر میں رکھ رہا ہوں۔ جو احسان تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے تمہارے اوپر کیا نا، وہ کوئی نہیں اتار سکتا۔ چوتھے امام کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں۔ وہ شخص امام کے زمانے میں آیا تھا، کیا کہا اس نے آ کے؟ اچھا، اس زمانے کا حج اور آج کے حج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کا حج 5 اسٹار حج ہے، خانہ کعبہ کے اندر پورا ایئر کنڈیشن ہے، آپ آرام سے، پورا ماربل بچھا ہوا ہے، آپ آرام سے اس کا طواف کرتے ہیں۔ صفا اور مروہ ایک کولرس لگے ہوئے، آرام سے آپ، پورا ماربل ہے اور آپ آرام سے جو ہے اس پہ وہ صفا و مروہ کرتے، صحیح ہے۔ عرفے کے میدان میں جاتے، مزدلفہ جاتے، مینا میں ایک کولرس لگے ہوئے سارے کیمپس کے اوپر، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، بسز ہے، سب ہے۔ اس زمانے کا حج اور آج کے حج میں زمین آسمان کا فرق۔ اس زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا نا، کعبے کے اطراف جو آج ماربل ہے، وہ ماربل نہیں تھی، وہاں ریت تھی، ریت تھی۔ اور ریت میں کیملز چلتے ہیں۔ انسان جب ریت میں چلتا نا تو اس کو ایک پیر جب ڈالتے تو دوسرا پیر کو پل کرنا پڑتا، پل کرنا پڑتا۔ اور خانہ کعبہ کے اطراف بھی ریت تھی، صحیح میں جو صفا مروہ جا رہے وہاں پہ بھی ریت تھی، وہاں پہ ایسا شیڈ ویڈ نہیں تھا کچھ بھی، آج جیسا شیڈ ہے۔ مزدلفہ، عرفہ، مزدلفہ اور مینا میں جو کیمپس تھے وہ کیمپس تھے بالکل نارمل کیمپ، ٹینٹ کے، کوئی ایئر کنڈیشن تھا۔ سمر کا زمانہ، چوتھے امام کے پاس ایک امام کا چاہنے والا آیا اور آ کے اس نے بڑا پراؤڈلی کہا، فخر کے ساتھ کہا، یقین کے ساتھ کہا، پلیز میرے جملے غور سے سنو، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے بلیف کے ساتھ کہ I have done big thing، میں نے بہت بڑا کام کیا۔ پلیز غور سے سننا، میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا یہ بات، کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، ماں باپ کا سٹیٹس کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، معصومین کی نگاہ میں کیا سٹیٹس ہے ماں باپ کا، کیا مقام ہے ماں باپ کا۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے، میرے امام زمانہ کی سلامتی کے صدقے میں ان کو سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ ماں باپ کی مغفرت کے لیے، اور یہ جو مرحومین کی آج میں مجلس پڑھ رہا ہے، ان کی مغفرت کے لیے، وکیل فیملی کی بآواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس نے آ کے بڑے یقین کے ساتھ پراؤڈلی کہا، what he said کہ مولا میری ماں اپاہج ہے، میرا باپ بیمار ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو، میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے، اس زمانے میں ویل چیئرز نہیں تھے جیسے آج خانہ کعبہ کے اطراف ہم ویل چیئر پہ جاتے، جو معذور لوگ رہتے بیچارے، جو کمزور ہے، ہینڈی کیپ ہے، وہ ویل چیئر پہ ٹریول کرتے، ویل چیئر پہ طواف کرتے، جائز ہے۔ صفا مروہ میں ویل چیئر پہ جاتے، عرفے کے میدان میں، مزدلفہ میں، مینا میں ویل چیئر پہ رہتے۔ تو اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی۔ اس نے کہا مولا میں نے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پہ بٹھا کر، اللہ اکبر، پیٹھ پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے، اللہ اکبر، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے۔
صحیح کی اللہ نصیب کرے. صفا مروا 3.5 کلومیٹر ہے, آلموسٹ اپروکسیمیٹلی بول رہا ہوں, 7 چکر جو ہوتے ہیں آلموسٹ 3.5 کلومیٹر ہوتا. میں نے صفا مروا کیا, جملے دیکھو آپ اس کے, لوگ بیٹھے ہوئے, وہ آ کے بڑے یقین کے ساتھ بڑے پراؤڈلی کرا, مولا میں نے اپنی ماں کو خانہ کعبہ میں حج کروایا پیٹھ پہ بٹھا کے. اپنا حج کرنا ہی مشکل ہے, ماں کو بھی پیٹھ پہ 7 چکر وہ لگائے, صفا مروا کیا, مزدلفہ گیا, عرفہ گیا, عرفے سے مزدلفہ گیا, مزدلفے سے مینا گیا, پورا میں حج کمپلیٹ کیا اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کا, ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے حج کیا. مولا پلیز, مولا کیا میں نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ اللہ اکبر. کہا مولا کیا میں نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ جو ماں کا حق میرے اوپر تھا, جو ماں نے مجھے فیور کیا تھا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر جسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر کیا تھا. وہ آ کے کہہ رہا کہ مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ بس دوستو یہ سننا تھا. میرے مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا تو نے کیا کہا؟ اور یہ کون کہہ رہا؟ سید الساجدین, سجدہ کرنے والوں کا سردار, زین العابدین, جو عبادت کرنے والوں کا زینت ہے, وہ میرا امام, کربلا کا سب سے بڑا عزادار, 34 برس 34 ایئرز جس نے بابا حسین کی عزاداری کی, جس نے ماتم کیا, جس نے گریہ کیا, جتنا چوتھے امام سے بڑا کوئی نہیں رونے والا, کوئی نہیں ہے چوتھے امام سے بڑا رونے والا جیسے چوتھے امام گریہ کیا. اب مجھے ایک مصائب کا ایک جملہ یاد ہے, ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا. 2 انبیاء ما سبق میں 2 نبی ایسے تھے جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا. ایک نبی آدم, ان کا گریہ مشہور ہے, اور جناب نوح, اتنا نوحہ کرتے تھے, اتنا گریہ کرتے تھے. بعض روایتوں میں جناب نوح ہے اور جناب یعقوب ہے کہ نبی یوسف کی محبت میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. 2 نبی اور 2 خاندان اہل بیت میں, ایک رسول اللہ کی بیٹی ہماری ماں مظلوم ماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, لاکھوں سلام میری مظلوم شہزادی میری ماں پہ, اور چوتھا امام سب سے زیادہ گریہ کرنے والے زمین پہ, میرا چوتھا امام میری شہزادی کون ہے, بی بی کو تو رونے بھی نہیں دیا ظالمی. تو وہ امام سے آگے کہہ رہا کہ مولا کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ بس یہ سننا تھا. میرے مولا نے تڑپ کے کہا, تو نے کہا کہ حق کو ادا کر دیا؟ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے 9 months تو نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے. تیری ماں نے تجھے 9 months پیٹ میں رکھ کر جو ایک رات میں جو کروٹ لی, جو ٹرن ہوئی, وہ حق بھی ادا نہیں ہوا. تو حق بولتا ہے؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر ایک جو کروٹ لی نا, وہ حق بھی ادا نہیں ہوا. یہ ہے ماں. آج وکیل فیملی کی یہ دونوں مرحومین کے درجات کو بلند کرے. میں ان کے بیٹے کو مبارکباد دیتا کہ اللہ نے تم کو توفیق دی کہ تم نے اپنے ماں باپ کی مدد رکھی. بہت بڑی بات ہے. یو اللہ کی 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو مجلس کے بعد کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ کام, یہ نہیں کہ آج مجلس کر دیا تھینک یو. آپ کو مسلسل کرنا, مسلسل. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایوری ڈے, ڈو سم تھنگ فار یور پیرنٹس. ایوری ڈے ڈو سم تھنگ فار یور پیرنٹس. کچھ نہیں کرتے ایٹ لیسٹ ریسائٹ صلوات فار یور پیرنٹس ایوری ڈے. کیسے؟ 100 مرتبہ پڑھو, کوئی حرج نہیں, منیمم 18 ٹائمز پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سے دس 18 مرتبہ پڑھ کے بولو کہ یہ جو میں نے صلوات پڑھی on behalf of my mother and behalf of my father, میرے پیرنٹس کے behalf میں پڑھی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے. You will not realize, آپ سوچ رہے نہیں کہ اس کا صلوات کیا ہے, اس کا اجر کیا ہے تمہارے ماں باپ کو جو ملے گا. اس لیے کہ جب تم پڑھتے ہو اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہو, اس کا ایک الگ اجر ہے. اس کے بعد تم نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ اپنی بلیسنگ, اپنی رحمت, اپنی نعمت, اپنی برکتوں کو نازل کر. دوستو 18 مرتبہ صلوات کی جو رحمت تمہارے ماں کے, تمہارے باپ کی گریو پہ ایک شاور کی, رحمت کے شاورز کی طرح پہنچتی ہے, اور وہ لوگ تمہارے حق میں دعا دیتے ہیں. ماں تم کو نیچے سے دعا دے گی, باپ تم کو نیچے سے دعا دے گا, اپنی گریو میں سے دعا دے گا کہ پروردگار میرے بچے نے میرے لیے رحمت بھیجی ہے, تو بھی اس پہ اب رحمت بھیج دے. اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے. تو ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس, ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس.